وہ بیچارہ درویش آدمی تھا، محمود غزنوی کا. تو وہ سلطان محمود غزنوی کو ملنے کے لیے گیا. تو غزنی میں جب پہنچا تو رات کا وقت تھا اور سخت سردی تھی. میں نے غزنی وزٹ کیا ہوا ہے اور میں گرمیوں کے مہینے میں غزنی جب پہنچا تو اس کے جو بس سٹینڈ تھا اس پر کچھ لوگ شربت بیچ رہے تھے اور انہوں نے اپنے اس ٹھیلے کے اوپر یا بساط کے اوپر جو تھا وہ جو تسلے یا ایک تشت جو رکھے تھے ان کے اندر برف پڑی ہوئی تھی اور برف کا انبار لگا ہوا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ تمہارے ہاں بلاکس نہیں ہوتے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہاں سردیوں میں جو برف پڑتی ہے اس کو ہم کنوؤں کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں اور سارا سال جو ہے نا باقی کا سال جو ہے ہم اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. تو یہ وہاں سردی کا ہی عالم اور برف باری کا عالم تھا. تو رات کو جو محمود غزنوی کا بھائی ہے وہ بادشاہ کے محل کے دروازے پر پہنچا تو اس نے کہا کہ میں نے اندر جانا ہے. اس نے کون تم کون ہو؟ اس نے کہا میں بھائی ہوں. اس کا کہا نہیں ہم تمہیں نہیں جانتے. تو اس لیے بادشاہ سلامت سلطان جو ہے وہ اس وقت آرام کر رہا ہے اس لیے تو اندر نہیں جا سکتا. کہنے لگا ٹھیک ہے. وسیم صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ سلام سر. ہاں خیر ممنون. تو محمود غزنوی اس وقت سو رہا تھا. اس کا بھائی گیٹ پر آ کر جب دربان نے اس کو اندر جانے نہ دیا تو وہ واپس چلا گیا. دوسرے دن جب صبح ہوئی تو وہ پھر دوبارہ چلا گیا گیٹ پر. اس نے کہا کہ بھئی میں کیا بتاؤں؟ اس نے کہا یہ اس کو بتا دو کہ تمہارا بھائی آیا ہے. تو جب وہ پیغام اندر گیا فوری طور پر جو تھا وہ اندر بلا لیا گیا. تو میں نے تھوڑی دیر پہلے حاضرین سے پوچھا تھا کہ ہفتہ شما چطور گزشت. یہ اتنے سے جملے پر مجھے جو ہے وہ یہ قصہ یاد آ گیا. تو جس وقت وہ محمود غزنوی کا بھائی اس کے پاس پہنچا تو اس نے احوال پرسی کی اور اس نے کہا کہ کھے آمدید. اس نے کہا من دیشب رسیدم. تو اس نے کہا دیشب چرا نئے آمدی؟ اس نے جواب دیا مرا اجازه ندادند چون شما خواب بودید. اب محمود غزنوی نے اسے وہی جملہ پوچھا جو میں نے آپ سے پوچھا ہے. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہفتہ شما چطور گزشت. محمود غزنوی نے اپنے بھائی سے پوچھا شب شما چطور گزشت، کہ تم کل رات سے آئے ہوئے ہو تو یہ تمہاری رات کیسے گزری. اس نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ شب سمور گزشت و شب تنور گزشت. اس نے کہا کہ تیری رات جو تھی وہ سمور کے اندر گزر گئی اور مجھ غریب کو جو تھا وہ ایک تنور جو تھا نا وہ ملا تو میں تنور کے پاس میں نے رات وہ سو کر گزار دی. تو اسی واقعے کو تلمیح کر کے ایک شاعر نے جو ہے وہ ایک بیت کہی تھی کہ صبا بنالہ برآورد گفت اے محمود. صبا بنالہ برآورد گفت اے محمود شب سمور گزشت و شب تنور گزشت. تو انشاءاللہ آپ نے اچھا وقت گزارا ہوگا. ہم آپ کی اجازت سے جو ہے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. اگر کوئی سوال ہے تو ہم اس کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں. اجازت ہے جی، کتاب کو شروع کریں ہم.
خوب، به نام خدا بخشنده و مهربان. ہم آج کتاب مینا 2 کے صفحہ شمارے 9 کے درس، جس کا عنوان دستور ہے اور اس کا ذیلی عنوان ہے ضمیر انعکاسی، تو اس سے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. جمله های مربوط به هر تصویر را بخوانید. چه قسمتی در جمله سوم اشتباه است؟ تو لطفاً از یکی از شما درس را آغاز می کنیم و عکس اول یا تصویر اول لطفاً جناب آقای مظهر حسین بخوانید و 3 جمله را بخوانید و بگید که در جمله سوم کجا اشتباه وجود دارد. آقا یعنی دیگه خام کتاب نه کتاب ندارید؟ بسیار خوب. از آقایان کسی، خانم دکتر شمیم علی اگر کتاب دارند ایشون میتونن بخوانند. جی سر. بفرمایید. ہاں، عکس یک مینا کے شراوت عکس اول، عکس اول یا عکس یکم؟ عکس اول، مینا، عکس اول مینا، مینا کی رابر میدارم. دویم مینا کی کچھ رابط میدارم. سویم مینا کی تو رابط میدارد. سر اس میں جی جی فرمائیں. نمبر 1 جو ہے نمبر 1 جو ہے وہ کریکٹ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 بھی کریکٹ ہے. نمبر 2 جی، نمبر 2 بھی. نمبر سویم درست نیست. خوب، کجا اشتباہ دارد، غلطی کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ تیسرا جملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو کہاں ٹھیک نہیں ہے؟ عکس سویم رابط رابط نیست. عکس رابط نیست. نہیں، ایسا ہے کہ اصل میں چونکہ ہمارا عنوان ہے ضمیر انعکاسی. ضمیر انعکاسی جسے ہم ریفلیکٹیو پروناؤن کہتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ ابھی آپ کو جو ہے یہ ہم شیئر کر دیں ریفلیکسو پروناؤن کے بارے میں، تو تاکہ یہ ہے کہ آپ کو ذرا زیادہ آسانی ہو جائے گی. جی ابھی جو مطلب ابھی جو پڑھا رہے ہیں جی، اس میں جو ریکارڈنگس ہیں وہ سیم ہے. ہاں جو وائس کہتے ہیں کہ گوش ہونے جی. وہ سیم ہے. اگر چلانا ہو تو مجھے بتائیے. اچھا چلو پھر ٹھیک. کیونکہ پچھلا والا جو اولڈ ورژن تھا نا، یہ تو نیا ہے. اچھا یہ اس کا ہے، یہ تو اور اچھا ہو گیا ہمارا.
ہم ضمائر کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. ضمیر کی ابتدائی جو اقسام ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ ضمیر منفصل جسے ہم ضمیر جدا بھی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا ضمیر متصل جسے ہم جوائننگ پروناؤن یا ضمیر متصل بھی کہتے ہیں. جو ضمیر منفصل ہے یا جو ضمیر جدا ہے اس کو ہم ضمیر فاعلی بھی کہتے ہیں اور ضمیر اضافی بھی کہتے ہیں. جبکہ جو ضمائر متصل ہیں یا جو ضمائر پیوستہ ہیں یا جنہیں ہم پوزیسو پروناؤن کہتے ہیں، تو جو پوزیسو پروناؤن ہیں ان کو ہم ضمائر ملکی بھی کہتے ہیں. ضمائر ملکی کہنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی میم تے شین مان تان شان یہ جو پوزیسو پروناؤنز ہیں یا جو جوائننگ پروناؤن ہیں، اس سے پہلے کسی بھی اگر اسم کا ہم اضافہ کر دیں تو اسم کا اضافہ کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کی ملکیت کا اظہار کر دیتے ہیں. جیسے اگر ہم میم سے پہلے کتاب لگاتے ہیں تو یہ ہوا کتابم، تو کتابم سے مراد ہے میری کتاب، تو یہ ہم اس سے اپنی ملکیت کا اظہار کر رہے ہیں. کتابت تیری کتاب، کتابش اس کی کتاب، پھر کتاب من کتاب تون کتابشن. اس میں ایک پروناؤن جو ہے وہ سیلف بھی ہے جسے ہم ریفلیکسو پروناؤن کہتے ہیں، اس کو ہم ضمیر مشترک بھی کہتے ہیں، اور وہ ضمیر خود ہے، لفظ خود. کسی بھی جگہ سر جیسے انگلش میں مائی سیلف، یور سیلف، ہر سیلف. ایگزیکٹ بالکل ٹھیک ہے. یہ جو مائی سیلف، یور سیلف اور ہر سیلف، ہم سیلف جو ہے اس کو ہم ریفلیکٹیو پروناؤنز بھی کہتے ہیں، اور یہ فارسی زبان میں جو ہے یہ تاکید کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. آپ مثلاً کہتے ہیں کہ من دیروز آقای شبیر را در خیابان دیدم. آپ یہ جملہ سن کر جو ہے تعجب کرتے ہیں، آقای شبیر تو لاہور گئے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں نے کل ان کو جو ہے سڑک پر دیکھا ہے یا میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو نا آقا شبیر کے در لاہور اس، شبیر صاحب تو لاہور گئے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو گیا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ تو جس نے دیکھا ہے وہ ایک جواب دیتا ہے کہ من خودم دیدم، میں نے خود ان کو دیکھا، میں نے خود ان سے ملاقات کی. تو یہ جو ہے یہ جو ضمیر مشترک ہے یہ جو ہے یہ تاکید کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ بھئی میں نے تو خود ان کو دیکھا، اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ لفظ خود جو ہے یہ من تو او ما شما انہا 6 کے 6 جو سیغے ہیں، 6 کے 6 سیغوں کے ساتھ بغیر کسی تبدیلی کے خود ہی استعمال ہوتا ہے. وہ ہے خودم، خودت، خودش، خودمان، خودتن، خودشن. تو اس لیے ہم اس کو جو ہے ضمیر مشترک جو ہے وہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ تمام کے تمام جو ہمارے جو 6 پارٹ آف سپیچ ہیں ان میں جو ہے ایک ساتھ جو ہے ہم اس کو جو ہے استعمال کر لیتے ہیں. اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے شروع میں کہا کہ جیسے مائی سیلف وغیرہ اور یور سیلف، ہم سیلف وغیرہ جو ہے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو اسی کو ہم جو ہے ضمیر کیا کہتے ہیں انعکاسی بھی کہتے ہیں. میں بہرحال جو ہے وہ ان سے گزارش کرتا ہوں، اپنے کدھر ہیں چلو آتے ہیں نا، تو یہ انہیں کہیں کہ یہ اس کو جو ہے یہ شیئر کر دیں، ٹھیک ہے. یہ 1
2 3 ٹھیک ہے، بس یہ 3 پیج، 1 2 3 پیجز یہ شیئر کرتے ہیں. یہ پیج نمبر 145 46 اور 147 ٹھیک ہے. یہ تو تاکید کے لیے جو ہے یہ ہم جو ہے ضمیر انعکاسی جو ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہاں جب ہم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خانم، رسیدن بخیر. اور جس وقت ڈاکٹر صاحبہ نے پڑھا کہ مینا کیف اورا بر می دارد، تو ہم یہ کہیں گے کہ مینا کیف خود را بر می دارد، کیونکہ یہاں جو ہے موضوع ہمارا ضمیر انعکاسی ہے، اور اس کو مزید تاکید کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ مینا کیف خودش را بر می دارد. مینا جو ہے وہ اپنا جو اس کا بیگ ہے اس کو اٹھاتی ہے. عکس سوم جناب آقای وسیم عثمانی لطفاً بخوانید. او با برادرش صحبت میکند. باریک الله. دوم او با برادر خودش صحبت میکند. او با برادر او صحبت میکند. ہاں، اب جس وقت ہم یہاں تیسرے جملے پر پہنچتے ہیں، ما باید اینجا ہم یک ضمیر انعکاسی یا یک ضمیر خود را اینجا اضافه کنیم. او با برادرش صحبت می کند، یعنی به جای او او با برادر خودش وہ اپنے بھائی سے بات کرتا ہے، یہاں اضافہ کریں گے تو اس کی جو ہے وہ تصحیح ہو جائے گی. کشف قاعدہ. جی ڈاکٹر صاحبہ. کشف قاعدہ وقتی فاعل و مفعول یا متمم در جمله یکسان هستند، مفعول و متمم حتما به صورت ضمیر جدا یا ضمیر پیوسته یا ضمیر انعکاسی خود می آید. یہ ہم یہاں دیکھیں کہ ہمارے جو پہلی تصویر کا جو غلط جملہ تھا وہاں بھی او استعمال ہوا تھا، وہاں ہم نے خودش کو استعمال کرنا ہے، اور اسی طرح دوسری تصویر میں بھی جو ہے وہ لفظ خود اور اس کے ساتھ ضمیر متصل جو ہے اس کا ہم نے استعمال کیا. ضمیر انعکاسی خود را می توان به صورت جدا یا با ضمیر پیوسته مناسب استفاده کرد. یا تو آپ فقط تنہا لفظ خود کو استعمال کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ میم. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی فرمائیں ڈاکٹر صاحبہ. سر کچھ نہیں، میں صرف سن رہی ہوں. جی صحیح انہیں چونکہ یہاں انڈیکیشن آ رہی تھی تو اس لیے میں نے آپ سے مخاطب ہوا. تو جی تمرین 2. رنیم با دوستانش گفتگو می کند. یہ رنیم جو ہے یہ نام ہے اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. گوش دهید و مشخص کنید دوستان رنیم جمله های اشتباه او را چطور تصحیح می کنند. اب یہ یہاں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص جو ہے جس وقت وہ ذرا سا غلطی سے جملے کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کا جو مخاطب ہے وہ اس کو جو ہے اس کی اصلاح کر سکتا ہے اور کرتا ہے. اتفاق سے مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ اب کے جو ہمارے پاس جو بک ہے اس میں جتنے بھی لیسنز ہیں جن کے ساتھ جو ہے آپ کو یہاں کتاب بند پر گوشی کا عکس نظر آ رہا ہے. ہیڈ فون، یہ جو ہیڈ فون کانوں پر لگا کر ہم سنتے ہیں تو اس کو ہم فارسی زبان میں گوشی بولتے ہیں. گوشی یعنی ہیڈ فون یا ایئر فون جسے آپ کہتے ہیں. تو گوشی کا ایک اور دوسرے معنی جو ہیں وہ یہ ہے کہ
جو ہمارے پزشک حضرات ہیں وہ جو اسٹیتھوسکوپ استعمال کرتے ہیں اسے بھی ہم گوشی کہتے ہیں فارسی زبان میں. تو کدھر ہیں؟ باہر ہیں؟ اچھا، وہ انہیں کہیں یہ 2 نمبر جو ہے اس کو شیئر کر، آپ کر دیں. ہاں جی کر دیں، تاکہ یہ ہاں یہ والا یہ 10 نمبر ہوگا مشق نا. آئیں حسنین صاحب تشریف لائیں، یہ ذرا شیئر کر دیں ان کو ریکارڈنگ. یہ 2 نمبر تمرین 10 نمبر ہیں. ان کو ہم علیحدہ رکھ دیتے ہیں جو ان کے ہیں زیادہ رہتے. جی وہ تھے، میں نے دن رکھے تھے ڈیسک ٹاپ. نمبر 10. چلیں آج پڑھائیں سے میں کل جو ہے نا انشاءاللہ. چلیں پھر میں ٹھیک ہے اس کو کر. ہاں پڑھائیں سے میں. اچھا جی، تو ایسا ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ کل سے ہم آپ کو جو ریکارڈنگ ہے اس کی سہولت بھی آپ کو ملے گی، تاکہ آپ جو ہیں یہ جو ہماری کچھ تمرینات ہیں جن کو آگے سے آگے چلیے. تو مینا 2 ہے نا؟ مینا 2 اس کا 10 نمبر. درس 1 صفحه 9 تمرین 2. ٹھیک ہے، شیما کیف تو رو از اینجا بردار. سلو کرو یہ. بس یہ ٹھیک ہے. سن رہے کیفت رو از وہ اینجا سن رہے ہیں. بردار. ایک منٹ اینقدر تو رو توی آینه. پوچھ لیں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے اب؟ اوکے، بس یہ میں دوبارہ درس 1 صفحه 9 تمرین 2. شیما کیف تو رو از اینجا بردار. کیفت رو از اینجا بردار. اینقدر تو رو توی آینه نگاه نکن. اینقدر خودت رو توی آینه نگاه نکن. من کارهای امروز من رو انجام دادم. من کارهای امروزم رو انجام دادم. شما چرا چای شما رو نمیخورید؟ شما چرا چاییتون رو نمیخورید؟ خیلی خوب. دیکھیے یہ ہم نے جو 4 جملے سنے ہیں، ان چاروں جملوں میں جو ضمائر استعمال کیے گئے، پہلا جو جملہ ہے شیما والا، اس میں ضمیر تو استعمال ہوا، تو انہوں نے دوسرے جملے میں جب اس کا جواب دیا تو کی بجائے تے کا اضافہ کر دیا. تے جو ہے وہ ضمیر متصل ہے،
پھر اینقدر تھورو تو یہ آئینے نگاہ نہ کن، تو اس میں بھی جو ہے وہ تو کا لفظ جو ہے ضمیر منفصل استعمال کیا گیا ہے. تو یہاں جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ لفظ خودت تے یہاں استعمال کیا. پھر من کارہا یہ امروز من کو انہوں نے اضافت کی بجائے کہا کہ من کارہا یہ امروزم، یعنی میں نے اپنی آج کے جو کام ہیں ان کو انجام دے دیا ہے. شما چرا چاہیے شمارو نمی خورید، آپ اپنی چائے کیوں نہیں. اب چاہیے شما، یہاں شما جو ضمیر منفصل استعمال کیا گیا ہے تو شما کا جو ضمیر ہے، ضمیر متصل، وہ تان ہے. تو جواب اس نے کہا کہ شما چرا چای تون را نمی خورید، تو چاہیے شما کی بجائے چاہیے تون را نمی خورید، آپ کیوں اپنی چائے کو نہیں پیتے ہیں. یہ جملہ یہ دوم جو ہے یہ کوئی پڑھے گا؟ خانم شیروانی صاحبہ ذرا یہ پڑھیے جملہ. سر یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے یہ والا ای قدر، ہاں جی 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 ای قدر تو وہ روئے سوئی آئینہ نگاہ نہ. یہ اصل میں یہ لفظ ہے انقد تو را تو یہ آئینے نگاہ نہ کن، آپ اتنی زیادہ اپنے چہرے کو آئینے میں مت دیکھیں. آپ نے اورنگزیب عالمگیر کا نام سنا؟ جی 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 خانم. سر یہ را کو رو کیوں لکھا؟ ہاں بالکل 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 آپ نے ٹھیک. سر یہ ایسا ہے کہ رے الافرا جو ہے یہ ایک علامت ہے جس کو ہم علامت مفعولی کہتے ہیں. انگریزی میں ہم اس کو آبجیکٹ مارک کہتے ہیں، اور اس کا مقام جو ہے جملے میں ہمیشہ جو مفعول ہوتا ہے اس کے بعد رے الافرا کا اضافہ کیا جاتا ہے. اب گفتاری زبان میں اس کا ایک اصول ہے کہ اگر آپ کے مفعول کا جو لفظ ہے اس کا اختتام جو ہے اگر کسی واقع سے ہو، واول سے ہو رہا ہوگا، تو جو رے الف را ہے وہ واو میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر مفعول رو میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر آپ کا مفعول جو ہے اس کا اختتام ہم خان پر یعنی کانسوننٹ پر ہوگا تو رے الف را جو ہے وہ واو میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ آپ جو ہے یہاں محسوس کر رہے ہوں گے. پہلا جملہ جو ہے وہ ہے کیفے تھورو، یہ تو جو ہے یہ چونکہ اس کا بھی اختتام واول پر ہو رہا ہے، واو ہے، دوسرے میں بھی واو ہے. تیسرا جو ہے من کارہا یہ امروزم را، تو یہاں جو ہے دیکھیں کہ انہوں نے جو من جو ہے وہ یہاں مفعول ہے، تو اس کے بعد رو جو ہے اس کو ہم نے انہیں را رہنے دیا ہے. شما چرا شما رو نمی خورید، چاہے شمارا نمی خورید، تو شما جو ہے یہ بھی واول پر اختتام ہو رہا ہے تو را جو ہے وہ رو میں تبدیل ہو جائے گا. اگر یہ واول نہ ہوگا تو پھر جو ہے رے الافرا جو ہے جا رہے. ہاں بالکل پھینک دیو. تھینک یو. اچھا سر یہ جو جملہ سوم ہے اس میں من کے بعد رو ہی لکھا ہے، من کار ہائے امروز من رو انجام دادم، تو جی من تو نون پر. جی یہ من جو ہے وہ بظاہر جو ہے یہ کیا کہتے ہیں یہ واول نہیں ہے،
تو اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ من کارهای امروز منو، من کارهای امروز منو انجام دادم، یہاں یہ رو نہیں ہونا چاہیے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اہل زبان ہیں وہ اگر غلطی بھی کر لیں، لیکن کئی دفعہ ہم نے ان کی پرنٹنگ کی غلطیاں جو ہیں وہ نکالی ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہے۔ اور کئی دفعہ ایک اصول جو ہے ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو اس طرح بھی کر لیں تو کوئی بات نہیں، یعنی اگر آپ اس پر عمل نہیں بھی کرتے تو تب بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جملہ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ میں نے بہرحال مجھے ایک قصہ یاد آیا تھا کہ تو میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس جملے کو پڑھیں کہ اینقدر تھرو تو یہ آئینے نگاہ نہ کن، بھئی آپ اتنا زیادہ اپنے چہرے کو جو ہے وہ آئینے میں مت دیکھیے۔ آپ نے مغل بادشاہ محی الدین اورنگزیب کا نام تو سنا ہوگا جی ڈاکٹر شبیر صاحب، یاد ہے؟ جی سر، جی سر، اس کی ایک بیٹی بھی تھی، جی سر سنے، جی سر سنا ہے سر۔ اس کی بیٹی کون تھی؟ مخفی سر، مخفی زیب النساء، زیب النساء مخفی۔ زیب النساء مخفی۔ یہ کوئی شیروانی صاحبہ بھی کچھ کہہ رہی ہیں جی۔ برگزار ماں غریبہ نی چراغ نئی گلی۔ جی جی سر، بڑا سر، مشہور شعر یہ ہے سر۔ شاعرہ تھی بہت اچھی، جی جی اور برگزار ماں، سر نے جو شعر پڑھا ہے بر مزار ماں نے چراغے نے گلے، یہ کچھ لوگ اس شعر کو نہیں، یہ شبیر صاحب نے، شبیر صاحب کو غلطی ہوئی ہے، یہ شیروانی صاحبہ درست فرما رہی ہیں۔ یہ ملکہ نور جہان جو ہے یہ اس کی بیت ہے، اور اس نے کہا تھا کہ بر مزار ما غریبان نئے چراغ و نئے گلی و نئے پھرے پروانہ سوزد نئے صدا یہ بلبلی، تو یہ اس کا ہے۔ لیکن جی یہ ان کے کتیبے پر لکھا ہوا ہے، جو ان کے مزار کا کتیبہ ہے اس کے اوپر یہ شعر جو ہے یہ درج ہے۔ لیکن میں کچھ اور آپ کو بتا رہا تھا کہ زیب النساء مخفی جو تھی صاحب دیوان شاعرہ تھیں، تو صاحب دیوان شاعرہ جو تھی اس کی ایک ملازمہ تھی جس کا نام چینی تھا۔ تو مخفی جو ہے اس نے اپنی ملازمہ جو ان کی خادمہ تھیں چینی، اسے کہا کہ جاؤ آئینہ لے کر آؤ۔ تو جب وہ چینی آئینہ لینے کے لیے گئی تو کافی تاخیر ہو گئی تو وہ لوٹی نہیں۔ تو زیب النساء مخفی نے اپنی خادمہ چینی کو آواز دی، تو اس نے کہا چینی آئینے کھو، چینی آئینہ کہاں ہے، آئینہ کدھر گیا؟ تو چینی نے جو ہے وہ برجستہ اس نے کہا کہ آئینے شکست۔ اصل میں وہ جب اس نے وہ آئینہ اٹھایا تو وہ آئینہ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ اب وہ بیچاری کیسے آتی مخفی کے پاس بغیر آئینہ لیے؟ تو اس نے اس کا دور سے ہی جواب دیا کہ آئینے شکست۔ تو اب مخفی بجائے اس کے کہ اپنی ملازمہ پر، اپنی خادمہ پر غصے کا اظہار کرتی، اس نے بڑا ایک خوبصورت جملہ، تاریخی جملہ جو وہاں ادا کیا، اور اس نے کہا کہ خوب شد اسباب خود بینی شکست، خوب شد اسباب خود بینی شکست، بڑا اچھا ہوا یہ جو خود کو اپنے آپ کو دیکھ کر اترانے والا اسباب ہمیں ملا ہوا تھا کہ خام خام اپنے آپ پر ناز کرتے تھے اپنی شکل دیکھ کر کہ ہم چما دیگری نیز، سب سے خوبصورت تو ہم ہی ہیں، بار بار آئینہ دیکھتے تھے اپنی تصویر کو۔ تو یہ اچھا ہوا کہ یہ جو ہے نا اسباب جو ہے یہ ضائع ہو گیا۔ تو یہ مجھے اچانک اس جملے سے یہ ایک مسئلہ پرانی قصہ یاد آ گیا۔ تو اب ہم چلتے ہیں آگے تمرین سے۔ متن زیر را بخوانید و جاهای خالی را با ضمیر ملکی جدا
یا پیوستے و ضمیر انعکاسی یا خود پر کنی. اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 جگہ جملوں میں خالی ہیں. ان خالی جگہوں پر آپ کی یہ ایک انتخاب ہے، گزینہ شماس. ان شما اختیار دارید آیا دوست داری ضمیر منفصل را اضافه کنی یا ضمیر انعکاسی خود را اضافه کنی یا ضمیر متصل را اضافه کنی. 3 جور ضمیر هست، یکی از اونها را اینجا اضافه کنی و جای خالی را پر کنید. بفرمایید. ہم آپ سے 1 منٹ کے لیے اجازت چاہیں تو یہ آپ کے لیے ایک چوائس ہے، گزینے ہے، انتخاب ہے کہ آپ ان خالی جگہوں پر جو ہے کون کون سے ضمیر ملکی جدا یا سیپریٹ پروناؤنس یا پیوستے یا جوائننگ پروناؤن یا ضمیر انعکاسی جو خود ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جملہ جو ہے وہ درست مکمل ہوئے. اب جیسے ہم پہلا جملہ ہے آیا با خودم صادق هستم، کیا میں اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوں، سچا ہوں؟ کیا میں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہا ہوں. دوسرا جملہ تصمیمات زندگی، آگے جملہ خالی جو ہے بیشتر احساسی است یا منطقی. تصمیماتی زندگی مان، ہماری زندگی کے جو تصمیمان ہوتا ہے کہ ہم نے جو اس کے فیصلے کیے ہیں، کیا وہ احساسات کی بنیاد پر ہیں یا کہ منطق کی بنیاد پر، عقلی دلائل کی بنیاد پر ہیں؟ یہ ہم نے جو ہے یہ ہماری ذات نے خود نے فیصلہ کرنا ہے. چه چیزهایی باعث نگرانی ما یا نگرانی شما، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کی نگرانی. اچھا، نگران کا لفظ جو ہے یہ نگریستن سے ہے، اس کے لیے جو مصدر ہے وہ ہے نگریستن. نگریستن کے معنی ہے دیکھنا. نگریست اس نے دیکھا، نگر وہ دیکھتا ہے. نگر کے بعد اگر الف نون کا اضافہ کر دیں تو یہ لفظ ہو جائے گا نگران. یہ صفت فاعلی ہے، یعنی وہ شخص جو کہ متواتر ایک چیز کے بارے میں پریشان ہے یا یہ ہے اس کے بارے میں ایک واچ کر رہا ہے. نگران الف نون جو ہے یہ صفت فاعلی بنانے کے لیے مدد دیتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک مصدر ہے، مصدر خندیدن. خندیدن کے معنی ہے ہنسنا. خندید وہ ہنسا، خند یہ اس کا صداق حال ہے یا یہ اس کا فعل مضارع ہے. اب خند کے بعد الف نون کا اضافہ کر دیں تو یہ صفت فاعلی بن جائے گی خندان، یعنی مسکراتا ہوا. ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، تو نے کب دیکھی کلی حسن تبسم کی بہار، آ تجھے اپنا گل خنداں دکھا لاتا ہوں میں. آؤ میں تجھے اپنا مسکراتا ہوا پھول جو ہے وہ دکھا لیتا ہوں. خندان صفت فاعلی ہے. گریستن رونا، گریست یہ فعل ماضی وہ رویا، گری وہ روتا ہے یا یہ فعل مضارع ہے. گری کے بعد الف نون کا جب اضافہ کریں تو یہ لفظ بن جائے گا گریان. گریان سے مراد ہے روتا ہوا بچے. یہ گریان وہ بچہ جو متواتر رو رہا ہے اس کو ہم بچے یہ گریان کہیں گے. تو یہ ایک ہم نے یہ بھی پڑھا، یاد کیا کہ اگر ہم صداق حال کے بعد الف نون کا اضافہ کریں تو یہ اسی لفظ کو جو ہے یہ صفت فاعلی میں جو ہے یہ تبدیل کر دیتا ہے. آگے پہنچتے ہیں ہم. پاسخ شما به این پرسش ها چیست تا به حال به این فکر کرده اید که شناختن خودمون
چھ مزایای دارد، اگر ہم اپنی ذات کو پہچان لیں تو اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ اپنی ذات کو پہچاننا کیا ہے۔ ایک صوفی کا قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس شخص نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ یہ کسی صورت بھی حدیث نہیں ہے، یہ ایک صوفی کا قول ہے۔ یہ برائے مہربانی آپ اپنے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے اس کی خالی جگہیں ان کو براہ کرم ان کو پر کیجئے۔ ہم آپ کی اجازت سے صفحہ شمار 10 پر پہنچتے ہیں۔ صفحہ 10 پر جو ہے یہ ایک جدول ہے، با توجہ بے تصاویر جدول زیر را کامل کنید و رمز ان را پیدا کنید۔ رمز جو ہے یہ ہم راز کے لیے استعمال کرتے ہیں، کنایہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہاں ہمارے پاس تقریباً 9 تصاویر موجود ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے اس جدول کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ان 9 تصاویر کی مدد لیں اور اس سے جو ہے آپ نے 9 الفاظ جو ہیں وہ آپ نے بنانے ہیں۔ اب الفاظ بنانے کے لیے آپ کو جو ہے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس لفظ کے جوڑ توڑ کے لیے جو ہے ہمیں کل جو ہے وہ کتنے حروف چاہیے۔ جیسے پہلے جو ہے اگر ہم 1 نمبر میں جائیں تو اس کے لیے ہمیں کم از کم 4 حروف کا ایک ایسا لفظ چاہیے تو جس سے یہ ایک جی لیوان ہوگا سر پہلا، لام یہ واو الف ہے، یہ لیوان کے 5 حروف ہوتے ہیں، اور آپ کو ماسٹ ہوگا، میم الف سین تے ماست ہو سکتا ہے جس کو آپ یوگورت کہتے ہیں۔ تو یہ لیوان کے اندر یا تو شیر ہے یا ماست ہے، تو یہ یقینی طور پر جو ہے یہ خانم نے جو لفظ ہمیں بتایا ہے یہ یقیناً ماست ہو سکتا ہے۔ تو لیکن سر ماسک کی لوگٹ ہے وہ اس تصویر میں ہے نہیں۔ ماسٹ ہے نا، ارے بہت یہ پہلا ہے، یہ 1 نمبر جو آپ کے پاس جو گلاس پڑا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی یہ جو بازار میں تیار جو یوگورت ملتی ہے، دہی ملتی ہے، تو وہ جو ہے وہ اسی طرح ملتی ہے، یہ اس میں کیا کہتے ہیں یہ گلاس کے اندر ہی ملتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ آپ دیکھیں کہ دوسری جو تصویر ہے اس میں مجھے آلو نظر آ رہے ہیں، پوٹیٹو نظر آ رہے ہیں، سیب زمینی۔ تو آپ یہاں ان دوسری لائن میں سیب زمینی کے ہجا لکھے نا۔ سر یہ نون تک آتا ہے، زمین سین یہ بے سین یہ بے زے میم یہ نون، یہ بالکل پورا ہے، یہ سیب زمینی ہے۔ ہے اس کے حروف، تو یہ تو خانے یعنی 7 ہیں۔ نہیں بی بی، یہ جو درمیان میں جو ہے آپ نے اس کو بھی جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ اب تیسرا جملہ جو ہے وہ کیا، زمین تک نہیں دیکھیں، سین یہ بے سیب اور زے میم یہ نون یہ سیب زمینی، یہ کس کے تین نمبر جی، یہ الف شین پہ زے آش پز، ہاں یہ تو 4 پورے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آش پز سے مراد ہے باورچی،
آگے 4 مشکاب بشکاب، بشکاب سے مراد ہے پلیٹ. پلیٹ سر ٹھیک ہے سر پورے. سر فورتھ جو ہے فورتھ جی جی لوبیا نہیں ہے لوبیا. ہاں لیکن لوبیا پلیٹ میں رکھا ہوا ہے. یہ بھی تو ہے نا کہ لوبیا بھی لوبیا کے اسپیلنگ کریں لام واؤ بے یہ الف 5 لام واؤ بے یہ الف بالکل ٹھیک ہے. لوبیا بالکل ٹھیک ہے. یہ لوبیا سرخ ہے. آگے شمارہ 5 یہ مجھے تو چنے نظر آ رہے ہیں. نخود بالکل ٹھیک ہے. نخود پورے ہو گئے. آگے 6 کارد 4 حروف آپ کے پاس ہونے چاہیے. پورے سر 4 پورے. جی آگے 7 1 2 3 4 پورے 4 برنج. 8 ہشتم. جی خانم دوغ نہیں دوغ لسی کو دوغ کہتے ہیں ہم. جی نہم نوشابے یہ ٹھیک ہے. نہم نوشابے. چلیے آگے تمرین 2. اچھا مجھے جب میں جی یہ سر جو زرد کلر کا جو ہے نا یہ جو اس میں کالم بنا ہوا ہے جی اوپر سے نیچے نہیں پڑ رہا کہ اس میں رمز نظر آئے گا. اس میں کیا راز ہے سر؟ نہیں رمز نہیں. اصل میں یہ ہے کہ رمز کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے سب سے پہلے والا جو لفظ تھا میم الف سین تے تو یہاں سین آیا ہے. تو اگر یہ آپ کے یہاں سین اگر ہوتا تو اب آپ سب کو اگر پر کریں تو ممکن ہے یہ اوپر سے نیچے عمودی بھی آپ کو کوئی نہ کوئی الفاظ وجود میں آ سکتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اشارتاً جو ہے وہ جیسے میم الف سین تے ماست ہے تو اس کا سین انہوں نے اگر دے دیا ہوتا یہاں تو پھر وہ اس کی رمز ہوتی اور باقی کے 3 حروف ہم نے جو تھے اپنی خود سے ہم نے یہاں اضافہ کرنے تھے. تو یہ ماست کا لفظ جو ہے یہ مجھے اس سے ایک چیز یاد آئی کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ طارق بن زیاد نے جو تھا وہ ایک مسلمان سپہ سالار تھا اور اس نے جبرالٹر پر جو ہے اپنی فوجیں اتاریں اور اپنے جو لشکر تھا اس کو حکم دیا کہ تم جو ہے یہ اپنے جو کشتیاں ان کو آگ لگا دو. جی سر. تو جب اس نے یہ حکم دیا تو ہوا یہ کہ کچھ اس کے جو سیانے بندے تھے لشکر میں انہوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, یہ تو بات اچھی بات نہیں ہے. تو علامہ اقبال نے اس کو ایک قطعے میں بڑے خوبصورت یہ ادا کیا اور علامہ یہ عکس نہیں آ رہا. علامہ اقبال جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ طارق چبر کنارے اندلس سفینے سوخت. طارق چبر کنارے اندلس سفینے سوخت گفتند کار تو به نگاه خرد خطاست. جب اس نے کشتیوں کو آگ لگانے کا حکم دیا تو اس کے کچھ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ یہ تم عقل کی بات نہیں کر رہے, یہ تو عقل کے حساب سے یہ ایک غلط کام ہے جو تم کر رہے ہو, کیونکہ دوریم از سواد وطن باز چون رسیم. ہم تو اپنے وطن سے بہت دور ہیں, ہم واپس کیسے وہاں جائیں گے. ترک سبب ضروری شریعت کجا رواست
اور اپنے ہی اسباب کو ترک کر دینا، یہ کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے اسباب کو آگ لگا دیں؟ تو جو بڑا خوبصورت شعر جو مجھے لگتا ہے اس کے اندر جو تیسرا مصرع جو ہے، وہ جو طارق تھا وہ ہنسا، خندید و دست خویش بے شمشیر برد و گفت، طارق زیاد جو تھا وہ ہنس پڑا، تو اس نے اپنا ہاتھ جو تھا وہ اپنی تلوار پر جو ہے وہ لے گیا، اور اس نے کہا ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا یہ ماست، کہ یہ جو بھی ملک ہمارے خدا کا ملک ہے وہ ہمارا ملک ہے، اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ملک ہمارا ہے جہاں سے ہم یہاں پہنچے ہیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے، وہ ملک بھی ہمارا ہے، کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ خدا کے ملک ہے۔ تو یہ لفظ ماست جو ہے، جہاں ماست دہی کے لیے کہتے ہیں، اسی لیے یہ لفظ ماست جو ہے در حقیقت ما است جو ہے اس کا مخفف بھی ہے، چونکہ ما کا اختتام الف پر ہو رہا ہے اور است کی ابتدا الف پر ہو رہی ہے، لہٰذا اس کا جو الف مشترک ہے اس کو ایک الف کو حذف کر دیا جاتا ہے اور وہ لفظ بن جاتا ہے ماست۔ تو یہاں جو لفظ ماست جو ہے اس کے معنی ہم ہیں، جبکہ آپ نے وہ جو کتاب کے اندر ماس پڑھا ہے اس کے معنی دہی کے ہیں۔ یہ میرے جو 5 منٹ میں نے آپ کے ضائع کیے، آپ کی سمجھ میں آئی ہے بات؟ جی سر، آئیے سر۔ سر یہ بہت اچھا لگتا ہے، بیچ میں آپ اس طرح سے بتاتے رہتے ہیں، ہماری نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ چلیے جی، تھینک یو ویری مچ۔ اب تمرین 2، نامین خوراکی ها را میدانید میتوانی با آنها یک آب گوش خوشمزه بپزید۔ آب گوش ایران کی ایک روایتی جو ہے یہ ایک غذا ہے، یا جس کو ہم غذای سنتی ایران آب گوش هست و برای درست کردن آب گوش ما این غذاها را نیاز داریم یا این خوراکی ها را نیاز داریم، خوراکی هایی که در این 7 عکس دیده می شود، جو 7 تصاویر میں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ میں اب آپ سے خواہش کروں گا کہ آپ میں سے ایک ایک جو ہے ان کے نام مجھے بتاتے جائیں۔ جی ہم شروع کرتے ہیں خانم عقیلہ بی بی سے۔ جی پہلی سبزی کیا ہے؟ سر گوجے کیا تھا؟ گوجے یہ فرنگی۔ جناب مظہر حسین صاحب دوم، دوسری سبزی کا نام؟ سیب زمینی۔ جناب عبدل صاحب تیسری پیاز، ماشاءاللہ۔ جناب آغای وسیم ادویہ، وہ جو ہاں جو مرچ مسالے، نمک مرچ ہلدی زیرہ وغیرہ جو ہم غذا میں ڈالتے ہیں ان کو ہم فارسی زبان میں ادویہ بولتے ہیں۔ جی عکس پنجم، نوبت جناب آقای شبیر، بفرمایید۔ اینها نخود هستند. اینا نخود هستند، یہ نخود ہیں، یہ چنے ہیں۔ اور چہارم ششم یہ کیا؟ زعفران، ماشاءاللہ یہ بڑی قیمتی ڈش ہے، اس میں پڑی ہوئی۔ اور عکس آخر گوش، عکس آخر گوش ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، 7 وہ چیزیں ہیں جن سے جو غذا یہ سنتی ایران آب گوش جو ہے وہ تہیہ می شود یا درست می شود۔ تمرین 1، الحمدللہ خدا را شکر که ما در این مدتی که تقریباً بیشتر از 1 هفته هست ما توانستیم درس اول را به اتمام برسونیم و امروز درس دوم کتاب مینا 2 را آغاز میکنیم و عنوان این درس 2
صحبت درباره مشکلات روزمره، ہر روز کی جو ہمیں مختلف مشاکل جو ہیں جن سے ہم روبرو ہوتے ہیں ان کا یہاں ذکر ہے۔ میں یہاں پہلے ایک لفظ جو مجھے آج کے درس میں طلباء کی جانب سے 2 مرتبہ سننے میں آیا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی اصلاح کروں، اور وہ لفظ جو ہے غالباً جو ہے یہ ڈاکٹر تبسم شیروانی صاحبہ یا ڈاکٹر شمیم علی صاحبہ نے یہ لفظ بولا تھا، اور وہ لفظ تھا دوئم اور سوئم۔ اب مجھے نہیں پتا کس نے بولا ہے۔ جی سر دوم میں نے بولا تھا دوم استاد شما درباره این درس دادین؟ جی ایسا ہے کہ جو وقتی ما اعداد می‌خواندیم شما درباره این مفصل درس دادین. جی تو میں اب مختصراً جو ہے اجمالاً جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں یہ جو عدد ترتیبی دوم ہے اس کو دویم لکھا جاتا تھا، اور سوم جو ہے اس کو سویم لکھا جاتا تھا۔ آج بھی ہمارے کئی ایسی محافل ہیں جہاں لفظ سویم جو ہے وہ کسی بھی شخص کی وفات کے بعد اس کے تیسرے دن جو قرآن خوانی ہے اس کو سویم کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، تو در حقیقت یہ اب متروک ہو چکا ہے۔ اب یہ لفظ جو ہے وہ دوم اور سوم جو ہے، اور اس کے اندر ایک اختیار دیا گیا ہے، یا تو آپ تشدید استعمال کر لیں واو پر، یا آپ تشدید استعمال نہ کریں، دونوں صورتوں میں اس کا تلفظ جو ہے وہ روا ہے، جائز ہے۔ اب ہم صفحہ شمارہ یہ 2 جی حسنین صاحب یہ 11 نمبر گفتگو ہے، اگر آپ اس کو چلا دیں تو یہ ابھی آپ ایک ریکارڈنگ سنیں گے تو تصاویر بھی آپ کے سامنے ہے، کتاب آپ کے سامنے ہے، اس کو سنیے اور اس مکالمے کو جو ہے آپ اپنی کتاب پر بھی ساتھ ساتھ دیکھیں، پڑھتے جائیں، سنتے جائیں، اپنے زیر لب اس کو دہراتے جائیں، اور پھر ہم آخر پر دیکھیں گے کہ کیا ہم نے اس کے بارے میں کچھ جواب دینے کے قابل ہیں یا کہ نہیں۔ یازدہ جی یازدہ ہو گیا۔ درس 2 صفحه 11 تمرین 1. یہ عکس نہیں آئے گا؟ ببخشید که دیر اومدم. یه مشکل برام پیش اومد. مشکل پیش اومد یا خواب موندی؟ نه خواب نموندم. 3 ساعت پیش بیدار شدم. پس چرا اینقدر دیر رسیدی؟ از خونه که اومدم بیرون دیدم کیف پولم رو جا گذاشتم. برگشتم و کیفم رو برداشتم. خب بعد؟ دیرتر رسیدم ایستگاه اتوبوس و از اتوبوس جا موندم. 1 رو منتظر اتوبوس بعدی بودم. ولی تو 1 ساعت دیر اومدی نه 1 رو. خب بعد ترافیک شد و 1 ساعت دیرتر رسیدم. واقعا معذرت میخوام. ای بابا. آپ نے یہ مکالمہ سنا، یہ مکالمہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ به گفتگو گوش کنید، شما گوش دادی و بگویید کدام دلایلی باعث دیر رسیدن پونه است۔ پونه یہ خاتون ہے جو اپنے دفتر میں دیر سے پہنچی ہے، تو اس نے جو ہے 2 مرتبہ مختلف دلائل دیے۔ پہلے اس نے یہ دلیل دی کہ وہ اپنا پرس جو ہے وہ گھر بھول گئی تھی، پھر جب وہ واپس آئی تو بس نکل گئی، دوسری بس 15 منٹ لیٹ آئی تو اس لیے مجھے دیر ہوگی۔ اب آفس مینیجر کہنے لگا کہ اگر تم نے جو ہے وہ دوسری بس 15 منٹ لیٹ ہوئی تو آپ کو 15 منٹ لیٹ ہونا چاہیے، آپ تو 1 گھنٹہ دیر سے پہنچی۔ تو اس نے ایک اور دلیل جو تھی وہاں دی، اس نے کہا کہ راستے میں ٹریفک جو تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں جو تھی وہ اس وجہ سے جو تھا 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔
اس کے متعلقہ تصاویر بھی آپ دیکھ رہی ہیں. پہلی تصویر میں جو ہے یہ وہ مینیجر صاحب گھڑی دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی تم دیر سے آئی ہو. وہ پھر اس نے جو رودات بیان کی وہ یہ ہے، پہلے میں وہ اپنا کیف جو ہے وہ گھر بھول گئی، دوسرے میں جب وہ بس سٹینڈ پر پہنچی ہیں تو وہ کہنے لگی من جا موندم چون اتوبوس رفته بود. تیسری میں پھر اس نے اس کا انتظار کیا، بس آئی اور بس پہ سوار ہو کر گئی تو راستے میں ٹریفک کا شلوغ تھا بہت زیادہ، اس وجہ سے وہ ذرا تاخیر سے پہنچی. اس کے بعد الگو ہے. یہ الگو کے لیے بھی اگر آپ میں سے کوئی بھی دو اشخاص جو ہے سوال و جواب جو ہے ان کو آپ پڑھیں اور ایک صاحب سوال کریں، دوسرا جو ہے اس کے جواب کو دیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم اس حصے کو بھی جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں. جی جناب آغائی شبیر و جناب آغائی وسیم عثمانی صاحب، پہلا جملہ آپ سوال کریں اور ایک جواب بھی سنیں آگے سے. بے فرمائید چھرا دیر سوال کریں. آقای شبیر چرا دیر اومدی؟ ہاں جواب. آقای شبیر غائب شد. چلیے آقای عبدالی شما آقای عبدال. ببخشید خواب موندم. خواب موندم، میں سویا رہ گیا ابھی. چلیے جی دوسرا سوال آقای وسیم. چرا نیومدی کلاس؟ جی جواب. چرا نہیں اومدی کلاس، آپ کلاس میں کیوں نہیں آئے؟ بھائی کوئی نہیں ہے جواب دینے کے لیے. خانم عقیلہ شما جواب بدید. ببخشید یہ مشکل پیش آمده. ہاں معذرت چاہتی ہوں، مجھے ایک مشکل پیش آ گئی جس کی وجہ سے میں کلاس میں نہیں آ سکی. جی آقای وسیم سوال کنید. چه اتفاقی؟ چه اتفاقی افتاده؟ بله خانم. ببخشید تو ترافیک موندم، خیلی ترافیک بود. خیلی ترافیک بود، ٹریفک کا بہت زیادہ رش تھا. جناب خانم ڈاکٹر شمیم علی صاحبہ جی دو چی شدی چی شده؟ از اتوبس جا موندم. ببخشید تاکسی گیرم نیومد. ببخشید متوجه تشدد نشدم. متوجه نشدم. ہاں سوال ہے چرا دیر کردی؟ جواب بود خواب موندم. بله سوئے رہ گئے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آفس جانے کی بجائے بندہ جو ہے وہ سویا رہ جائے. بہرحال ما رسیدیم به صفحه شماره 12. سر یہ سوال ہے سر، یہ جو اوپر مکالمہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر کچھ لفظ ہیں جیسے جا گذاشتہ نے موبائل. جی کسی چیز کو رکھ کر بھول جانا جا گذاشتہ، یا میں جی دوسرا یہ ہے کہ یہ جا موندم. جا موندم یعنی میں آئی ریمین دیئر. گاڑی چلی گئی اینڈ آئی ریمین دیئر. چلیے مکمل ہو گیا. صفحہ شمارے 12 واضح مشکلات روزمرہ. یہ جو ہے ڈیلی ہمیں جو کچھ مسائل جو ہیں پیش آتے ہیں وہ راہ حل اینڈ دیئر سالیوشنز. اگر ہمیں دن میں کسی مشکلات سے سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی حل بھی ہوتا ہے. تمرین یک جناب آقای حسنین لطفاً کمکمان کنید. نہیں آپ سنیے، اس کے بعد ہم اس پر ڈسکس کریں گے چاروں تصاویر کے بارے میں. یہ ہمارے پاس یہ ریکارڈنگ موجود ہے، آپ کے سامنے ہے. وہ پہلے آئے تو تھے وہ جی میں میرے خیال آپ اس کو سیٹ کر دیں. سیو کیا. ہاں یہ 12 12 12.
درس 2 صفحه 12 تمرین 1 بازم خواب موندم. آخ کیف پولم کجاست؟ حتما باز تو خونه جا گذاشتم. باید برگردم خونه. اتوبوس رفت. حالا باید برای اتوبوس بعدی 1 ربع صبر کنم. آخ لعنتی، این پوست موز اینجا چی کار میکنه؟ با این شلوار پاره نمیتونم برم کلاس. الو سلام، کلید سازی؟ من کلید در خونه رو گم کردم. نمیتونم در رو باز کنم. میشه کمکم کنی؟ آب چرا قطعه؟ یادم رفت قبض آب رو پرداخت کنم. سر یہ آواز صحیح نہیں آ رہی. یہ مکمل ہو گیا. ایسا ہے کہ یہ 4 مشکلات جو ہیں مائیکل نے اپنی 4 مشکلات آپ کو بتائی ہیں. جب وہ صبح پہلے اٹھا تو آپ دیکھیں کہ یہ 6 تصاویر میں ایک تصویر جو ہے وہ اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے اور اب اس کو افسوس ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ خواب موندم کہ میں جو ہے وہ سویا رہ گیا، جب کہ اس کو اس وقت جو ہے اٹھ کر جو ہے وہ تیار ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہاں سے جو ہے وہ نکلا اور دفتر کے لیے جاتا ہے. تو جب جاتا ہے وہاں بس اسٹینڈ پر تو اس کا جو والیٹ ہے وہ گھر میں بھول جاتا ہے، پیسے نہیں ہوتے. سر پہلے وہ بات لیتے ہیں، بات لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ پانی ختم ہو وہ جاتا ہے. اس نے وہ بل ادا نہیں ہوا تو وہ کہتا ہے یہ کیا ہوا کہ یہ تو پانی نہیں ہے. پھر یہ میرا خیال کو یہ تو یہ شاور کے نیچے جو کھڑا ہوا ہے. پھر اس کے بعد یہ اسی طرح باری باری اس نے بتایا ہے کہ کون کون سی. جی جب وہ ریکارڈنگ تھی اس میں یہ اس کا ٹیپ کا ذکر نہیں آیا تھا، نلکے کا، اس کا پولم کا ہی ذکر آیا ہے. نہیں لیکن اس نے پانی کی بات، پانی کا ذکر کیا ہے. جی پانی کی ذکر آیا ہے. تو یہ اس کی مشکلات کو انہوں نے تصویری شکل میں دیا ہے. تو یہ آپ کی رہنمائی کے لیے تھا کہ آپ وہاں سنیں اور اس کے بعد جو ہے آپ تصویروں کے اندر جو ہے جو خالی جگہ ہے اس کے اوپر آپ ان کی ترتیب سے جو ہے نمرہ گزاری کر سکتی ہیں آپ کہ پہلا اس نے پہلی مشکل کیا ہوئی، دوسری مشکل کیا، تیسری کیا، چوتھی کیا، پانچویں کیا اور چھٹی کیا. یہ 6 مشکلات جو ہیں اس کے پیش آئیں. اگلی میں جو ہے وہ بے گفتگوہا گوش دهید و مشخص کنید ہر فرد برای مشکلش چه راہ حلی دارد. اب یہاں 5 مختلف جو ہے وہ مشاکل ہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی حل بھی ہوگا. مشکلات روزمرہ و اس کے بعد سامنے جو ستون ہے وہ راہ حل انہا ہے کہ ان کا راہ حل کیا ہے. مثلاً اگر شما میخواهی به اداره بروید و ماشین شما پنچر شده باشد، یعنی ماشینم پنچر بود، اگر آپ کی گاڑی جو ہے اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ چطور میشه رفت به اداره، پھر دفتر کیسے جایا جائے؟
با ٹیکسی، با سروس، با میٹرو، کسی بھی ایک وسیلے سے جو ہے ہم جو ہے وہ دفتر جا سکتے ہیں. اس کا راہ حل جو ہے وہ امیجیٹ یہ ہے، یا یہ ہے کہ بریم پیچھے پانچری و اون پانچر را بزند و دوباره ما با ماشین خودمون بریم به اداره. ٹیلیفون خانه قطع بود. کیوں ٹیلی فون کٹ جاتا ہے گھر کا؟ یہ ٹیلی فون ثابت ہے، لینڈ لائن ٹیلی فون ہے، تو یہ منقطع ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اس کا بل ادا نہیں ہوا. نہیں دیا ہوگا. ہاں، فاکتور پرداخت نشده است یا قبض پرداخت نشده است. اس حالت میں جو ہے ٹیلی فون جو ہے وہ قطع ہو گیا. اگر قبض پہ کیا مطلب؟ جی قبض رسید کو کہتے ہیں، یا آپ کے بل کو بھی کہا جاتا ہے. عموماً جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے بل کے لیے وہ فاکتور استعمال کیا جاتا ہے، فاکتور برق، فاکتور آب، یا پھر یہ فاکتور ٹیلی فون. فے الف کاف، کاف کلمن تے واو رے، فاکتور. سوم، ظرف غذا شکست. اگر آپ کے ہاتھ سے غذا کا برتن گر کر ٹوٹ جائے تو یہ پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جاروب کرتا. بھلے آپ جو ہے وہ ہوگا یہ کہ غذائی کے رویے کفه اتاق ریخته شده هست، اون را با چیزی پاک کنی. اون چه چیزی هست؟ اون جارو هست، با جارو پا تمیز کنی. و یا با یک کهنه. یہ کہنے کا لفظ جو ہے یہ جو اکثر آپ کے باورچی خانے کے اندر جو ہے جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں، صافی جسے آپ کہتے ہیں، تو اس کے لیے اصطلاح کہنے استعمال کی جاتی ہے. اگر شما در خونه هستی و اینترنت ندارید تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ کے گھر میں انٹرنیٹ نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گی؟ بستا یہ انٹرنیٹ ہی ہوتی ہے. ہاں، نیٹ کیفے. اب باید از شرکت انٹرنیٹ را بخریم، یہ تو خریدنا پڑے گا اس کا. نیٹ کیفے. نیٹ کو ہم شبکے کا لفظ بھی کہتے ہیں، یا نیٹ کا نیٹ ہی استعمال کیا جاتا ہے. پھر اگر آپ کے جو ہے سگنل نہیں آ رہے تو اس کے لیے فارسی میں کہتے ہیں کہ آنتن نداشتیم، یعنی میرے سگنل نہیں آ رہے تھے. تو اس کا جو کیا ہوگا، اگر آپ کے سگنل نہ آ رہے ہوں تو کیا آپ کو مشکل پیش آئے گی؟ تلیفون ثابت استفاده کردم. پھر یہی ہے کہ تلفن شما قطع میشه، شما نمیتوانید با کسی صحبت کنی، با دوست یا با کسی که میخواستی تماس بگیرید. شما حالا در این حالت هستی که نمیتوانی تماس را پیدا کنید. تمرین 3، آیا تا به حال در موقعیت های زیر برای شما مشکلی پیش آمده؟ یہ 3 موقعیت، 3 سچویشنز دی گئی ہیں. آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو ان 3 حالتوں میں کسی مشکل کا سامنا پڑے؟ مثلا ماجرای خود را برای ہم کلاسی هایتون تعریف کنید. آپ یہ 3 سچویشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کلاس فیلوز جو ہے ان کو آپ بیان کریں. شمارہ 1، در ایستگاه میترو اتوبوس قطار، یا تو آپ جو ہے وہ میٹرو کے اسٹیشن پر ہیں، یا بس اسٹیشن پر ہیں، یا پھر آپ جو ہیں ریلوے اسٹیشن پر ہیں، اور وہاں اگر کوئی آپ کے ساتھ مشکل پیش آئے تو آپ کیا کریں گی؟ بھائی کسی کو ٹیلی فون کر دیں گے کوئی کسی کی مدد کے لیے کہ بھائی مجھے یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں ٹکٹ نہیں خرید سکتی،
تو اس کا کیا حل ہے، یا پھر آپ واپس وہ لوٹ جائیں گے؟ سر میں اس کا یہ حل نکالوں گی کہ من پیادہ می رویں. ماشاء اللہ. ممکن ہے برائے ان مقصدی کے ما نیاز بے یک مترو یا اتوبوس یا قطار داریم فاصله بیشتری داشته باشد، زیاد دور باشد و برای ما ممکن نباشد که ما پیاده اونجا برسیم. در یک رستوران یا در یک مهمانی هستید، اونجا چه مشکلی میتونه برای شما ایجاد شود؟ اگر آپ کسی ایک دعوت پر گئی ہوئی ہیں یا ایک ریسٹورنٹ میں ہیں، وہاں آپ کون سی پیش بینی کر سکتی ہیں کہ آپ کو وہاں کیا مشکل پیش آ سکتی ہے؟ ممکن ہے کہ آپ غذا کھانے کے یا آپ کے لیے جو پیش خدمت ہے، جو گارسیون ہے، جو آپ کے لیے غذا لے کر آئے، وہ آپ کے کپڑوں پر جو ہے وہ سالن گر گیا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ ان خورش ریختے روئے لباستون، آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، کیا کریں گے؟ تیسری سچویشن یہ ہے کہ شما در سالن امتحان ہستی، یو آر ان دا ایگزامینیشن ہال. وہاں آپ کو کون سی مشکل پیش آ سکتی ہے؟ ممکن ہے آپ کے پاس قلم نہیں ہے، یا آپ کے پاس رولر نہیں ہے، خط کش نہیں ہے، یا پھر اور کیا کون سی مشکل آپ پیش بینی کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہاں پیش آئے؟ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو پھر آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو تھا، یہ آج کی انہوں نے آپ سے کہا کہ یہ 3 آپ کی مختلف سچویشنز ہیں. اگر آپ کو ان 3 سچویشنز میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پھر آپ کے پاس اس کا حل بھی ہونا چاہیے. حل بھی آپ نے ڈھونڈنا ہے. سچویشنز جو ہیں وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں. Recording in progress. جی اب آپ دیکھیں کہ وصل ہو چکا ہے. ہماری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ یس سر، یس سر. جی بہتر ہے. بات کہاں سے کٹی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے پہلے مس ہوئی. آپ پوچھیں. یہ سر کی آواز آ رہی تھی آپ لوگوں کو؟ یہ کہیں ڈسکنیکٹ تو نہیں ہوا؟ میری نہیں آتی. ڈسکنیکٹ ہوا سر، دوبارہ جوائن کیا سر. دوبارہ آیا. یہ لاسٹ کہاں سے بات آپ کی ختم ہوئی تھی؟ آپ کو یاد ہے کہ یہ جو 3 جی جب وہ کہہ رہی تھی کہ میں پیادے بھی روئی. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ ہم پہلی سچویشنز میں تھے، در ایستگاہ میٹرو، اتوبوس یا قطار ہم تھے. تو ہم یہاں سے پھر شروع کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس 3 جو ہے مختلف جو ہے وہ کیفیات دی گئی ہیں. اگر آپ جو ہے کسی بس سٹینڈ، میٹرو سٹینڈ یا آپ ریلوے اسٹیشن پر ہیں تو آپ کو وہاں کو مشکل پیش آئے تو اس کا کیا حل ہے؟ اگر آپ ایک ریسٹورنٹ میں یا ایک دعوت میں گئے ہوئے ہیں، وہاں آپ کو کس طرح کی کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے، اس کا آپ نے حل پیش کرنا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کمرہ امتحان میں، جسے ہم در سالن امتحان کہتے ہیں، سالن سے مراد ہال ہے، بڑا کمرہ، تو پھر آپ کو اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اس کا کیا حل ہے. یہاں تک ہمارا جو تھا یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا. تو اب ہم جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اس کو جوائن کر چکے ہیں. البتہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 10 منٹ ہیں. اس 10 منٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی پڑھ سکیں اس کو جو ہے مکمل کر سکیں. صفحہ شمارہ یہ 13، دستور، مصدر و ریشہ گذشتے و حال. اس کو میں پہلے تھوڑا سا زبانی آپ کو بیان کرتا ہوں. مصدر کیا ہے؟ مصدر جو ہے یہ اس کو ہم انگریزی زبان میں انفینیٹیو ورب کہتے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسا ہے کہ اردو زبان میں کچھ مصدری کلمات ہیں، جیسے بیٹھنا، اٹھنا، دوڑنا، رونا، ہنسنا، گانا.
آپ دیکھیں میں نے جتنے بھی الفاظ بولے ہیں ان تمام کا اختتام نون الف نا پر ہوا ہے، لہٰذا اردو زبان میں جو مصدری کلمات ہیں ان کا اختتام نون الف نا پر ہوتا ہے۔ مصدر کی تعریف کیا ہے؟ مصدر کی تعریف یہ ہے کہ مصدر ایک ایسا کلمہ ہے جس میں کسی کام کا انجام پانا یا انجام دینا بغیر کسی وقت اور شخص کے ذکر کے بیان ہو، وہ مصدر ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کھانا تو اس میں کسی شخص کا ذکر نہیں ہے، اس میں وقت کا ذکر نہیں ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں میں نے کھانا کھایا تو اس میں ایک شخص میں موجود ہے، اور کھانا کھایا جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے یہ ایک عمل اور ساتھ ہی ساتھ زمانہ جو ہے ماضی بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا ایسا کلمہ جس کے معنی میں نہ کسی شخص کا ذکر ہو نہ کہیں اس میں جو ہے وہ زمانے کا ذکر ہو تو اس کلمے کو ہم مصدر کہتے ہیں۔ مصدر فارسی زبان میں اس کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ فارسی مصدر کا اختتام حرف تے نون یا حرف دال نون پر ہوتا ہے۔ حرف تے نون دال نون، مثلا خوردن، دیدن، پختن، دوختن، پوشیدن، کوچیدن، جی بالکل ٹھیک۔ تو یہ جو الفاظ دیکھ رہے ہیں جن کا اختتام یا تے نون یا دال نون پر ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام جو ہیں ما سوائے چند الفاظ کے یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ مصدر ہے، لیکن چند جو استثناء ہے، مثلا ہم کہتے ہیں گردن، دال نون آخر پر ہے لیکن یہ مصدر نہیں ہے، یہ عضو بدن ہے انسانی بدن کا۔ اگر لفظ بدن کہتے ہیں تو یہ بھی دال نون پر اختتام ہوتا ہے تو یہ بھی مصدر نہیں ہے۔ کرگدن کا لفظ ہے، دال نون پر اختتام ہوتا ہے لیکن کرگدن کے معنی جو ہے جنگلی بھینسے کے ہیں تو یہ جو ہے یہ مصدر نہیں ہے۔ پیلتن، پیلتن، پیل قدیم فارسی میں ہاتھی کو کہتے ہیں، تو تن جو ہے یہ جسم کا ہے، یعنی وہ شخص یا وہ چیز جس کا جسم جو ہے وہ ہاتھی جیسا ہو، بہت موٹا، تو یہ بھی ایک مصدر نہیں ہے۔ تو تہمتن، تہمتن لقب ہے رستم کا، تو یہ بھی مصدر نہیں ہے۔ فارسی زبان میں چند کلمات کے علاوہ باقی اکثر و بیشتر الفاظ جن کا اختتام تے نون اور دال نون پر ہوگا وہ مصدر ہیں۔ اب مصدر کا جس وقت ہم آخری حرف نون اس سے جدا کر دیتے ہیں تو جو کچھ باقی رہ جاتا ہے وہ فعل گزشتے ہوتا ہے۔ فعل گزشتے کسی بھی مصدر سے فعل گزشتہ یا فعل ماضی پر پہنچنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ہم مصدر کا آخری حرف نون اس سے جدا کر دیں، لیکن فعل مضارع یا صیغہ حال تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس مختلف مصادر کے لیے مختلف قواعد موجود ہیں جن کے لیے ہمیں باقاعدہ جو ہے وہ ایک پورا لیسن جو ہے 1.5 گھنٹے کا وہ درکار ہوتا ہے، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ایک دن تہیہ کریں گے اور ہم ان 8 قوانین کے بارے میں مطالعہ کریں گے کہ جن کے جو ہے وہ استعمال سے ہم صیغہ کے گزشتے سے صیغہ کے حال تک پہنچ سکتے ہیں یا فعل ماضی سے فعل مضارع تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے جو ہے 8 طریقہ کار جو ہے موجود ہیں، اور 8 طریقوں کے ساتھ کچھ استثناء ایکسیپشنز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے مصدر اور ریشی گزشتے یعنی اس کا فعل ماضی و حال اس کا فعل مضارع یا صیغہ کے حال۔
آپ کے مثالیں یہاں دی گئی ہیں. سب سے پہلے جو کالم دیا گیا ہے اس کے اندر جو عنوانات ہیں وہ ہے مصدر یا فعل، پھر اس کے بعد ریشہ گزشتہ فعل یعنی فعل ماضی، اور ریشہ حال فعل یعنی صتاک حال یا فعل مضارع. اب سب سے پہلے مثال کے طور پر لفظ خوردن دیا گیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے اختتام پر جو ہے وہ سرخ روشنائی کے ساتھ نون لکھا گیا ہے. اگر ہم نون کو ہٹا دیں تو باقی جو کچھ بچے گا وہ فعل گزشتہ ہوگا، اور پھر فعل گزشتہ کا جو ایک حرف دال ہے اس کو اگر ہٹاتے ہیں تو خور ہو گیا. ایسے جو طریقہ کار سے جس وقت ہم ایک مصدر سے صتاک حال تک پہنچ جائیں تو ایسے مصادر کو ہم مصادر سادہ یا باقاعدہ کہتے ہیں. یہ ریگولر ہیں، اس کے اندر کوئی پیچیدگی ہمیں نہیں آئی. لیکن جب ہم دوسرا مصدر جو گفتن ہے، گفتن کے فعل ماضی گفت پر پہنچ کر پھر ہم اس کے ریشہ حال یا فعل حال پر جاتے تو وہاں گو رہ جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہاں آ کر جو ہے ہمارے لیے ایک مسئلہ ایجاد ہوتا ہے، اور جب اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائے تو پھر ہمیں فعل کی دو قسمیں جو ہیں وہ سیکھنے کا جو ہے ایک موقع ملتا ہے. اور ایسے افعال کو ہم تقسیم اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یا تو کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم فعل قیاسی کہتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں جن کو ہم فعل سماعی کہتے ہیں. فعل قیاسی بالکل وہی ہے جیسے کہ آپ کے پاس پہلی مثال ہے خوردن، خورد اور خور، یا ہم کہتے ہیں مالیدن، مالید، مال. لیکن جب ہم کہتے ہیں گفتن، گفت، گو، یہ گو جو آ گیا یہ بالکل ریگولر نہیں ہے اور اس کو ہم سماعی کہتے ہیں. بہرحال اس کو ہم سیکھنے کے لیے جو ہے 8 مختلف اس کے قوانین جو ہیں ان کو ہم یقینی طور پر پڑھیں گے. آپ اگر پسند کرتے ہیں تو کل ہی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. کل ہمارا جو درس ہو اس کا ہم آغاز جو ہے ان 8 اصولوں کو پڑھنے سے ہم شروع کریں کہ وہ 8 اصول کون سے ہیں جس سے ہم مصدر سے جو ہے صتاک حال تک پہنچتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک جزوے جو ہے وہ شیئر کر دیا جائے تاکہ کل آپ کلاس میں آنے سے پہلے اس کا اچھی طرح مطالعہ کر لیں، تاکہ یہ ہے کہ جس وقت ہم اس کو پڑھیں تو آپ اس کے بارے میں کوئی سوال جواب کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو آج انشاءاللہ ہم آپ کو وہ جزوے جو ہے وہ تمام جو 8 اصول ہیں جن کی مدد سے ہم کسی ایک فارسی مصدر سے اس کے ریشہ حال یا ریشہ فعل حال یا فعل مضارع تک پہنچ پائیں گے، یہ ہم کل انشاءاللہ سیکھیں گے. باقی آپ کے سامنے جو گفتن، نشستن، رفتن، خوابیدن، بید اور شدن اور برداشتن، یہ آخری 2 جو فعل ہیں یہ مرکب ہیں، اور اس سے پہلے والے جو ہیں وہ سادہ ہیں، بسیط ہیں. ان کے بارے میں ہم تفصیلاً انشاءاللہ کل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں اس کو بیان کریں گے. اب تک کے لیے خدا حافظ.